بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، پچھلی جمعہ آپ کے سامنے شیعوں کی تاریخ کے تعلق سے باتیں پیش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں صحیح روایات کی روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شیعوں کے تعلق سے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، دین کی دعوت پیش کی، یہود کے 3 قبیلے تھے، وہ ہر جنگ کے بعد نکالے گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، یہودیوں کی وہاں پر ہمتیں ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی حکومت آئی، صحابہ اکرام کی خلافت آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ 2 صحابہ اکرام کے دور میں اسلام آگے پھیلنے لگا اور فتوحات ہونے لگے، ملک فتح ہونے لگے، اور خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کے دور میں آدھی دنیا جو ہے فتح ہو چکی تھی، جس کے اندر ایران اور روم، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی طاقتوں کو توڑ دیا تھا۔ ان کے کئی علاقے جو ہے اسلامی فتوحات میں شامل کیے گئے اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جہاں جہاں پر بھی خلا فتح ہوتا یا ملک فتح ہوتا تو وہاں پہ اپنے گورنروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ آگے دعوتی کام کرتے چلے جائیں۔ تو مجوسیوں نے، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ مجوسیوں نے اسی عمر بن خطاب ہی کے دور سے باضابطہ ان کو مارنے کے لیے ایک مجوسی کو تیار کیا گیا اور فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں سے جب شروع ہوا معاملہ تو آپ غور کریں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور جتنے ابھی فتوحات باقی تھے، اسلامی لشکر جہاں جہاں پر تھا ان کو اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور شروع کے چند سال جو ہے باضابطہ بڑے بہترین انداز سے مسلمانوں کے عروج کے معاملے تھے۔ صحابہ اکرام فتوحات کرتے ہوئے آگے نکل رہے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات پیش کیا تھا کہ خاص طور پہ مصر، کوفہ اور بصرہ، اس طرح کے یہاں کے لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف تھے۔ تو مجوسیوں اور رومیوں کی طرف سے، یعنی یہودیوں اور مجوسیوں کی طرف سے عبداللہ بن سبا کو اور اس کی ایک جماعت کو مسلمان بنا کر عالم اسلام کے اندر چھوڑا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب یہ لوگ مسلمان بن کر آئے اور اپنے آپ کو ثابت کیا، اپنے آپ کو اہل بیت کا دل دادا کہا اور سارے لوگوں کو اہل بیت کی دعوت دینے لگے، تو آپ غور کریں، اس نے سوچا تھا کہ بھئی مصر سے دعوت شروع کریں گے، یہاں سے جو ہے ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے میٹنگ میں بیٹھ کر یہ بات طے کیا تھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے آبا و اجداد ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جو قیصر و کسریٰ بڑی حکومت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کا تلوار کے جنگ کے میدان میں تلوار سے کچھ نہ بگاڑ پائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی بات ان کے درمیان اختلافات کو ڈال دیں گے۔ پھر سوچے آپ، پھر ذرا غور کریں اس بات پہ لے کر، کیونکہ جتنے اختلافات صحابہ اکرام کے درمیان ہوئے وہ تمام کی تمام ان لوگوں کی طرف سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈالا ہے باضابطہ صحابہ اکرام کے درمیان پھوٹ ڈالا جائے اور دوسرا ان کے عقیدے کو بگاڑا جائے۔ اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت آئی، پھر ان کے خلاف عقیدے گڑے گئے، یہ اللہ ہے، کبھی کبھی اللہ ان کے اندر آتا ہے، اس طرح کے سارے عقیدے گڑے گئے۔ پھر اس کے بعد ان کا دارالخلافت اٹھا کر
کوفہ منتقل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دو بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئی تھی حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس خون کے قصاص کے لیے، حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کے لیے۔ معاملہ طے ہو رہا تھا، کل بات پیش کی جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہی کوفیوں نے، انہی سبائیوں نے جو عبداللہ بن سبا کے ماننے والے تھے، حملہ کیا، جس کی بنا پر دونوں جماعت صحابہ اکرام کی آپس میں لڑے اور کئی صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی۔ انہی کوفیوں نے اٹھا کر بٹھا دیا کہ حضرت امیر معاویہ جو کہ ملک شام، اب آپ ذرا یہاں پہ غور کریں، ملک شام یہ ملک الگ ہے اور عراق الگ ہے۔ عراق کے اندر جو ہے کوفہ، بصرہ، کربلا، اس طرح کے پورے علاقے اس کے اندر آتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو خلافت کیے ہیں کوفہ کے اندر، یہ کوفہ ایک صوبہ تھا، اس کا ملک عراق تھا، عراق الگ تھا، ملک شام الگ تھا۔ امیر معاویہ کہاں کے گورنر تھے؟ ملک شام کے تھے، یہ الگ ملک کے تھے، لیکن ان کے اوپر یہ واجب تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو کیا کرے، بیعت کرے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عثمان غنی کا قصاص نہیں لیا جائے گا اس وقت تک میں بیعت نہیں کروں گا، مجھے قصاص پہلے چاہیے۔ آپ کی خلافت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی خلافت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بیعت میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ آپ عثمان غنی کے قاتلوں کا سے قصاص نہ لے۔ آپ غور کریں، ملک شام الگ ہے، عراق الگ ہے۔ عراق کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، کوفہ، بصرہ، کاظمین، قادسیہ، پھر اس کے اندر دو بڑی جھیل ہے نا، نیل و فرات، جو اس کے اندر دجلہ، اس طرح کے پورے اس کے اندر دریا موجود ہے۔ تو یہ الگ ملک ہے اور یہ الگ ملک ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو جب شہید کیا گیا، شہید کرنے والے کون تھے؟ کوفہ والے شہید کیے ہیں۔ اب اس کے آپ غور کریں، جنگ نہرمان، وہاں پر ایک جنگ بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ابن ابی طالب کے درمیان جب مساہلت ہو رہی تھی، وہاں سے ایک گروہ نکل گیا، خارجی وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب خارجیوں کا بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے اور امیر معاویہ نے اللہ کے حکم میں اپنے بندوں کو شریک کیا ہے۔ یہاں سے ایک جماعت نکل گئی اور انہی لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا۔ اب شہید کرنے کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی۔ اب ان کوفیوں نے پھر ان کے سامنے آ کر کہا کہ دیکھو، آپ کے والد محترم نے ابھی کام بچا کر کے رکھا ہے، ملک شام کے جو گورنر امیر معاویہ ہے ابھی تک نہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کیے ہوئے ہیں اور نہ آپ کے والد محترم کے ہاتھوں پہ بیعت کیے ہوئے ہیں، باضابطہ جنگیں ان کے درمیان ہوئی ہے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں تمام کے تمام لوگ مل کر امیر معاویہ کے خلاف نکلتے ہیں تاکہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے، اور جب تک وہ آپ کی خلافت کے اوپر جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت رکھ کر اس بات کو قبول نہ کرے اس وقت تک ہم یہاں پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لہٰذا باضابطہ طور پہ پورا لشکر یہاں سے نکل گیا، اور اس کے بعد امیر معاویہ کا لشکر وہاں پر آیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ والد صاحب کو شہید کر دی جانے کے بعد حضرت حسن کو اس بات کا احساس ہوا تھا یہ کوفی ہمیشہ ہمیں لڑائیں گے مسلمانوں کے درمیان، یہ سمجھ گئے تھے، بھانپ لیے تھے باضابطہ۔ اور اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جب یہ چھوٹے تھے حضرت حسن کو اپنے گود میں لے کر کہا تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا جو کہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں گے۔ باضابطہ بٹھا کر امیر معاویہ کے ہاتھ پہ آپ خود بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم اختلاف نہیں چاہتے، اور تمام کوفہ والوں کو اعلان کیا کہ آؤ ان کے ہاتھ میں بیعت کرے۔ بیعت کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی کوفی۔
اور یہ کن کے سکھلائے ہوئے تھے؟ یہ کن کے شاگرد تھے؟ عبداللہ بن سبا یہودی کے شاگرد تھے، جو جگہ جگہ پر گھوم گھوم کر اہل بیت کی محبت اور اندرونی طور پہ اپنے خاص شاگردوں کو پیدا کیا اور ان کے سامنے مقصد پیش کیا، یہ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کا نام لینا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو برپا کرنا، اہل بیت کا نام لے کے ان کو سامنے رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا؟ جنگ کرنا۔ یہ ان کا مقصد اول تھا، جس کی بنا پر یہ معاملہ ہوتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ پوری دنیا کے خلیفہ بنے، ان کے پاس حکومت آئی اور تقریباً 40 سال، کتنے؟ 40 سال تک یہ باضابطہ اس کے اوپر انہوں نے حکومت کیا۔ حکومت کرنے کے بعد جب ان کا انتقال قریب ہوا، انتقال سے تقریباً 4 سال پہلے، انتقال سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کئی صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات پیش کیا اور یہ بات پیش کر کے کہا کہ میں اپنے بعد جو ہے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بناتا ہوں، میرے بعد جو حکومت سنبھالے گا وہ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت جو ہے یزید کو عطا کی۔ اس وقت کئی صحابہ اکرام نے اختلاف بھی کیا، کئی لوگوں نے، تقریباً صحابہ اکرام کے وہاں پر بھی کئی گروپ ہوئے، کئی لوگوں نے سمجھایا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت اپنے بیٹے کو ہی کیوں دی؟ اس کے بارے میں ایک دو اہم باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے حق پر تھے۔ اب ہوتا کیا ہے آپ غور کریں، کیونکہ پہلی بات اگر دیکھا جائے، حضرت امیر معاویہ، ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان ہے نا، حضرت ابو سفیان جو ہے، یعنی ان کے والد محترم ابو سفیان، یہ پورے مکہ کے بہت بڑے امیر گزرے ہیں اور رئیس گزرے ہیں، ذمہ دار شخص گزرے ہیں یہ۔ یعنی یزید کو انہوں نے کیوں بنایا تھا، اس کے 2-3 وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے خون کے اندر کیا تھا؟ حکمرانی کرنا تھا، لوگوں سے کام لینا تھا، حکومت کرنا تھا، فیصلے کرنا تھا۔ یزید کے دادا ابو سفیان، یہ بھی مکہ کے امیر، یہ بھی مکہ کے بادشاہ اس زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو باضابطہ 40 سال کا امیر معاویہ کو بڑا کیا تھا؟ حصہ حاصل تھا۔ یہ اپنے والد محترم کو دیکھ کر ساری چیزوں کو سمجھ رہے تھے حکومت کس کے اوپر کی جائے۔ اور دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ آپ غور کریں، حضرت امیر معاویہ جب اتنا لمبا عرصہ گزار کر حکومت کیے ہیں تو باضابطہ طور پر ان کے ماننے والے، ان کے خاندان والے بہت زیادہ تھے، اور حکومت چلنے کے لیے لوگ آپ کی بات ماننا ضروری ہے۔ اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو حکومت کہاں پہ چلے گی؟ تو امیر معاویہ نے سوچا کہ بنو امیہ اتنا بڑا خاندان جو پورے جگہ جگہ ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور ہم خود یہاں پہ حکومت کیے ہوئے ہیں، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے اور ہر اعتبار سے اعلیٰ و ارفع تھے، لیکن حکومت کے قابل انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو حکومت عطا کی ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف انہوں نے حکم کر دیا۔ اگر یہ بات شریعت کے خلاف ہوتی، ایک خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طرف سے کسی کو نامزد کر دے، اپنی ہی زندگی کے اندر کسی کو چن لے، یہ ہر خلیفہ کو حق حاصل ہے، اسلام کے اندر یہ منع نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں عمر بن خطاب ہی کو چنا تھا نا، کہا تھا سب صحابہ اکرام کو بلا کر میں حضرت عمر بن خطاب کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ بعض صحابہ اکرام انکار کر دیے، کہا کہ عمر کو بناتے ہیں، اتنا سخت، اتنے غصے والے انسان، ہر معاملے میں تلوار نکالے والے انسان۔ صحابہ اکرام نے بھی اختلاف کیا تھا، کہا کہ میں اس کے بارے میں دعا کروں گا، میں دعا کروں گا عمر بن خطاب کے بارے میں۔ تو ہر خلیفہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طرف سے کسی کو نامزد کر دے اور اپنے لوگوں میں سوچے کہ بھائی میرے بعد کون خلیفے کا حقدار ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو لا کے کھڑا کر دیا، تو ویسے ہی وہ امیر معاویہ نے
اپنے بیٹے کو وہاں پہ لا کے کھڑا کیا اور انہوں نے سوچا کہ یزید کو اگر لا کے کھڑا کر دیں گے تو یہ جو امت اختلافات میں بٹی ہوئی ہے یہ کم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اہل بیت، یہاں پہ کوفہ والے ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے۔ اگر یزید کو نکال کر اگر دوبارہ حسین کو دے دیا گیا تو پھر ان کے خاندان والے، امیر معاویہ کے ماننے والے، 40 سال حکومت کرنے والے، یہاں سے خلافت یہاں پر کیوں گئی؟ پھر یہاں پر کئی گروہ بن جاتے۔ بڑے ہی سوچ کر اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بٹھا کر کہا کہ میرے جانے کے بعد یزید کیا کرے گا؟ خلیفہ بنے گا۔ خلیفہ بنا دیا گیا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سارے جگہ خطوط پھیلائے گئے کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک معاملہ ہو گیا ختم۔ اب تھوڑا ایک دو بات آپ سمجھے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بات کو بڑھائیں گے۔ ایک ہے خلافت کو تسلیم کرنا، کسی کی حکومت کو مان لینا، اور ایک ہے بیعت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں، تھوڑا غور کریں اس پہ۔ ایک ہے مان لینا، خلیفہ کون ہے، حاکم کون ہے، میں نے مان لیا لیکن میں نے بیعت نہیں کیا، لیکن میں نے مان لیا۔ اگر میں مان لیا اور بیعت نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں۔ یہ بیعت جو ہوتی ہے وہ رسمی طور پر ہوتی ہے، ایک رسم ہے۔ چلو آپ امیر بنے، ہم آپ کی بات کو مانتے، آہت پہ آہت ہم نے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ رسمی طور پر ہے، لیکن دل سے مان لینا، اصل یہ خلافت کو ماننا، اصل یہ بیعت کو ماننے کے برابر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب خلافت آئی، آپ یقین نہ کریں، یہ باضابطہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ کو ملے گی، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ بیعت نہیں کیا، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کیا۔ کتنے دن تک؟ 6 مہینے تک ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کیے، لیکن دل سے مان لیے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے منکر تھے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ پہلی بات بیعت کو تسلیم کرنا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یزید ابن معاویہ نے کیا کیا کہ مکہ کے اندر امام حسین موجود ہے۔ مکہ کے جو گورنر تھے ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان، حضرت یزید کے جو ہے خلیل بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے ولید، ان کو خط لکھ کر کہا کہ مکہ کے اندر امام حسین گئے اور دیگر صحابہ کرام گئے جو ابھی تک بیعت نہیں کیے ہوئے ہیں، ان سے بیعت آپ لے لیں اور نرمی کا معاملہ کریں، عزت سے ان کے سامنے پیش آئیں، ان سے زبردستی نہ کریں۔ جب ولید کے پاس یہ خط پہنچا تو ولید نے کیا کیا؟ حضرت حسین کو طلب کیا، بلایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خود امام حسین کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یزید کے پاس سے میرے پاس یہ خط آیا ہے، یہ خط پہنچا ہے کہ آپ کیا ہے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر دیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی اگر بند کمرے میں بیعت کرے گا تو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ کے تعلق سے، یعنی ہمارے والد محترم اور یزید ابن معاویہ، یزید کے والد محترم کی بڑی جنگ چلتی ہوئی آئی ہے۔ اگر میں بند کمرے میں اگر آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کروں گا تو کیا ہوگا؟ آپ بھی قبول نہیں کریں گے اور لوگ بھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسا یہ کرتے ہیں کہ کل جو ہے آپ تمام لوگوں کو جمع کریں، مدینے والوں کو بیعت لے اپنے ہاتھوں پہ، اس وقت آپ مجھے بلائیں، میں خود آؤں گا اور آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات تھی۔ ولید ابن عتبہ ابی سفیان یہ بات سننے کے بعد اپنے خط کو موڑا اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، جب بیعت کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا آپ کو طلب کروں گا، آپ آ کے بیعت کر لیں۔ یہ غلط بات تھی۔ ایک تو تسلیم کیا تھا اور دوسرا یہ بھی کہا تھا کہ میں بیعت کروں گا تو سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ بعض لوگوں نے، بعض شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کیا ہے یزید ابن معاویہ کی خلافت کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس کی حکومت کو پسند نہیں کر رہے تھے، آپ اس کے خلاف تھے، ٹھیک ہے؟ جب صبح کا دن آیا تو بیعت کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان جو ہے اپنے اعتبار سے مصروف ہو گئے، تو امام حسین سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔
کیا کیا جائے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور ہی میں ان کے پاس خطوط آ رہے تھے، لیکن کسی کے خطوط کو یہ قبول نہیں کر رہے تھے، نہیں جا رہے تھے وہاں پر، لیکن آپس میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کیا کیا جائے اور وہاں پہ جائے یا نہ جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف نکل گئے، بیعت کیے بغیر نکل گئے، کیونکہ اس وقت بیعت کے لیے تمام لوگوں کو جمع نہیں کیا گیا تھا، بیعت کے لیے ہاں بھی بھرا تھا، لیکن یہ مکہ سے مدینہ آئے۔ اب یہ مکہ سے مدینہ کیوں آئے؟ اب بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی خلافت سے متفق نہیں تھے، ان کی حکومت سے متفق نہیں تھے، یہ اپنے حساب سے آ گئے۔ ان کے ولید ابن عتبہ کے اوپر ضروری تھا کہ تمام مدینے والوں کو جمع کرے اور بیعت کے لیے قائم کرے اور امام حسین کو بلائے، انہوں نے قائم نہیں کیا، اور یہاں سے مدینہ کی طرف آئے، اور مدینہ میں آ کے تقریباً 4 مہینے تھے۔ کتنے؟ 4 مہینے مدینہ کے اندر تھے۔ یہاں سے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یزید ابن معاویہ کی جب خلافت آئی، پہلا مرحلہ مکہ میں تھا، ان کے پاس ولید ابن عتبہ آئے، خلافت کے بارے میں بیعت مانگی، خلافت کو تسلیم بھی کیے، بیعت کے لیے حامی بھی بھرا، کہا کہ جب لوگ آپ کے پاس کثیر تعداد میں آئیں گے تو کیا کریں گے، ہم بیعت کریں گے۔ یہاں پر بھی حامی بھرے اور اس کے بعد مدینہ آ گئے۔ اب یہاں سے مکہ سے جب مدینہ یہاں پر آپ آئے تو تقریباً کتنے؟ 4 مہینے وہاں پر رہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یزید کی خلافت سے بچنے کے لیے بھاگ کر کہاں پر آئے تھے؟ مدینہ آئے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا مدینہ کے اندر یزید کی خلافت نہیں تھی، یزید کی حکومت نہیں تھی؟ جیسے مکہ کے اندر اس کے امیر تھے، اس کے گورنر تھے، ویسے ہی مدینہ کے اندر بھی تھے۔ وہ چاہتا تو وہاں پہ خط بھیجتا، وہاں سے بیعت کرواتا، تو یہ بھاگ کر نہیں گئے تھے، بلکہ مکہ سے مدینہ وہاں پر پہنچے، سکونت اختیار وہاں پر کی، 4 مہینے تھے۔ جب یہ بات کوفیوں کو معلوم پڑی کہ امام حسین نے مکہ سے مدینہ یزید کی خلافت سے بھاگ کر کہاں پر آئے گئے؟ مدینہ آئے گئے۔ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا اور سوچا، باضابطہ کوفہ میں بیٹھ کے پلاننگ کیے کہ اب بڑا موقع مل چکا ہے کہ مسلمانوں کو پھر 2 دھڑوں کے اندر تقسیم کیا جائے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لا کے کھڑا کریں، ایک دوسروں کی جانوں کو مروایا جائے۔ باضابطہ کوفہ کے اندر بیٹھ کر بڑی پلاننگ کی گئی، اور کیا کیا گیا؟ کوفہ کے بڑے بڑے نامچین لوگوں کے نام سے خطوط لکھے، اور کیا لکھا گیا؟ امام حسین کے نام پر، ہم کوفہ کے فلاں جاگیردار ہیں، فلاں رئیس ہیں، فلاں اہل رائے ہیں، لہٰذا ہم یزید ابن معاویہ کی خلافت کو ہم برداشت نہیں کرتے، یزید ابن معاویہ کی خلافت کو ہم قبول نہیں کرتے، لہٰذا آپ مدینہ سے کوفہ آ جائیے، آئیے ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ کے والد محترم ہمارے خلیفہ بنے ہیں، ہمارے پاس تھے، آپ کے بڑے بھائی حسن ہمارے خلیفہ تھے، لہٰذا ہم یزید کی خلافت کو قبول نہیں کرتے، نہ ان کے باپ کو ہم خلافت کو قبول کر رہے تھے، لہٰذا ہم آپ کے پاس خط لکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ امام حسین کے پاس یہ تمام کے تمام خطوط وہاں پر آ کے جمع ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا 150 خط تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 خط تھے، ایک روایت میں آتا ہے کئی خطوط تھے کہ 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے خطوط سے، ایک روایت میں آتا ہے۔ اللہ کل حال بہت سارے خطوط ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان خطوں کو رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے پاس نہ آؤں گا جب تک کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجوں گا، وہ آپ کے پاس جا کر، آپ کے پاس آ کر آپ کے تعلق سے معلوم کر کے میرے پاس آ کے خبر نہ دے، اس وقت تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ وہاں سے خطوط آنے شروع ہوئے۔ اب تھوڑا یہاں پہ غور کرے، حضرت امام حسین جو ہے یہاں سے کوفہ کی طرف نکلنے والے تھے، کیوں نکلے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یزید کی خلاف نکلے تھے، یزید کی خلافت کو تو مان رہے تھے، یزید کی حکومت کو تو مان رہے تھے، بیعت کرنا بھی چاہ رہے تھے،
ان کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی، کیوں نہ ان کوفیوں کو سبق سکھانے کے لیے اگر میں وہاں پر جاؤں گا یہ لوگ مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، جیسے میرے بھائی حسن نے ان کوفیوں کو امیر معاویہ کے ساتھ لا کے جوڑا تھا، اتحاد کرایا تھا، کیوں نہ میں بھی وہ کام کروں۔ پھر سوچتے جہاں پر میں ہوں وہاں پر ٹھیک ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، یہ صحیح تاریخ کی روایت ہے، یہ سوچ رہے تھے۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں، جانا چاہیے اور جا کر تمام کوفیوں کے اوپر حکومت کر کے یہ تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا، مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ اور کوفہ پہنچ کر چھپتے ہوئے جانا اور جا کر ان لوگوں کے تعلق سے معلوم کرنا کہ ان کا میرے بارے میں کیا معاملہ ہے، خط میں جو لکھا ہے کہ یہ صحیح بات ہے یا پھر یہ دغا والی بات ہے یا وفاداری کے خلاف یہ بات ہے۔ اب آپ غور کریں، مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ پہنچ کر رازدانہ انداز میں چھپتے چھپاتے حضرت حسین کے تعلق سے بات کرنے لگے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، جو وہاں کے کوفہ کے کیا تھے، گورنر تھے، یہ صحابی رسول تھے۔ جب کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو معلوم پڑا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، خط میں جواب دے دیے تھے نا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، وہ حالات کو معلوم کرنے کے بعد جب میرے پاس خط بھیجیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو آپ غور کریں، مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے تو آپ یقین نہیں کریں گے، روایتوں کے اندر آتا ہے 40,000 لوگ، کتنے؟ 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خلافت سے کیا ہے، راضی ہے، لہٰذا آپ جو ہے امام حسین کو یہاں پر بلائیں۔ یہ بات دیکھنے کے بعد 40,000 کے لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کے نام پہ کرتے ہیں، تو لہٰذا فوراً خط لکھ دیا اور کہا کہ بھائی جان امام حسین آپ وہاں سے نکل جائیں، یہ کوفی آپ کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں، جب آپ یہاں آئیں گے تو یہ آپ کی خلافت کو مان لیں گے۔ یہ خط یہاں سے نکل گیا، کہاں پر آ گیا؟ مکہ کو آ گیا۔ یہ خط یہاں سے یہاں پر پہنچے، امام حسن کو یہاں پر ان کو خط ملا، یہ آگے نکلنا چاہ رہے تھے۔ اب یہاں پر روکیے آپ یہ بات، ٹھیک ہے؟ خط یہاں سے یہاں پر پہنچا، یہ تیاری کرنے لگے۔ ان تیاری کرنے کے ایام میں اور نکلنے کے ایام میں مسلم بن عقیل وہاں پر تمام لوگوں سے کیا کر رہے تھے؟ بیعت لے رہے تھے۔ تو امیر معاویہ کے یعنی یزید ابن معاویہ کے چاہنے والے بنو امیہ والے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے نعمان بن بشیر، آپ تو یہاں کے خلیفہ، آپ تو یہاں کے گورنر ہیں، آپ کی گورنری میں، آپ کی حاکمیت میں کسی اور حاکم کے نام پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں۔ ہمارا خلیفہ، ہمارا حاکم جو یزید ہے، اس کے خلاف بیعت ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ خاموش ہے۔ نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول نے کہا، انکار کر دیا، اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی، کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے خطبہ دیا، خطبہ دے کر کہا کہ اگر یہ لوگ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، پھوٹ ڈالنے کے برابر ہے، ایسا نہ کرے، جب تک آپ لوگ میرے خلاف نہیں آئیں گے میں بھی آپ کے خلاف نہیں آؤں گا۔ نعمان بن بشیر نے یہ کوفہ کے درمیان اعلان کر دیا، کہا کہ اختلاف نہ کریں، حاکم کے ہوتے ہوئے، یزید ابن معاویہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرے، یہ تفرقہ بازی ہے۔ یزید ابن معاویہ کے چاہنے والوں نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ غلط اختیار کر رہے ہیں، جو کہ وہ آدمی یہاں پر موجود ہے، خلافت کی بیعت لیتا ہے، آپ اسے یہاں سے نکال دیں، آپ اسے یہاں سے نکال کے باہر کر دیں۔ کہا کہ نہیں، جب تک وہ میرے پاس نہیں آئیں گے اس وقت تک میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ آپ غور کریں، اس آدمی نے یزید ابن معاویہ کو خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ فوراً نعمان بن بشیر کو یہاں سے معزول کریں، آپ وہاں پر خلیفہ بنے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت وہاں پر ہے اور یہاں پر آپ کے خلاف بیعت ہوتی ہے، سارے لوگ، سارے مسلمان آپ کو اپنا خلیفہ اور آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، لیکن کوفہ والا نے امام حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے جلدی نہ کیا تو کوفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔
یہ خط جب ملک شام پہنچا، یزید کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا عبید اللہ بن زیاد، آپ نام یاد رکھے، یہ بصرہ کے حاکم تھے، کوفہ الگ شہر ہے اور بصرہ الگ شہر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا یزید ابن معاویہ نے، کہاں پر، بصرہ کو لکھا، اور لکھ کر کہا کہ میں آپ کو حاکم بناتا ہوں بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ والوں کا۔ آپ کیا کریں، کوفہ جانے کے فوری بعد نعمان ابن بشیر کو معزول کرے، جیسے آپ کو خط ملے گا آپ کوفہ اور بصرہ دونوں کے حاکم ہیں، اور جو مسلم بن عقیل آئے ہیں ان کو نکال کر باہر کرے یا انہیں گرفتار کرے، کیونکہ یہ لوگ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ خط ملنے کے بعد عبید اللہ زیاد جو ہے اپنے چہرے پہ پٹی باندھا اور کوفے کی طرف نکل پڑا۔ بیعت کس کی ہو رہی تھی، امام حسین کے نام پہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی تھی۔ یہ رات کے اندھیرے میں کوفہ پہنچا، عبید اللہ بن زیاد منہ پہ پٹی باندھا ہوا، سارے گروپ والوں کو سلام کرتے ہوئے چلے گئے، السلام علیکم۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ چکے ہیں۔ کیا سمجھ رہے تھے، پہلے بھائی آئے تھے نا، خط چلا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر میرا بھائی مجھے آنے کے لیے کہے گا آپ کے حالات کو دیکھ کر، آپ کے حالات کو دیکھ کر میرا بھائی آنے کے لیے کہے گا تو میں آؤں گا۔ جب عبید اللہ بن زیاد جب ان کے پاس آیا، سب کو سلام کر رہا تھا معلوم کرنے کے لیے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ چکے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے، وعلیکم السلام اے نواسی رسول، وعلیکم السلام۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سمجھ گیا کہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے، یہ کوفہ والے بغاوت کر چکے ہیں۔ اس نے امارات میں یعنی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، نعمان بن بشیر کو کیا کیا، معزول کر دے صاحب رسول کو، خود وہاں کا امیر بن گیا، حاکم بن گیا، اور بننے کے بعد صبح اٹھ کر تمام کوفہ والوں میں اعلان کر دیا، آج سے میں یہاں کا حاکم ہوں۔ مجھے معلوم پڑا ہے کہ کوئی باہر کا آدمی مکہ سے آ کر امام حسین کے نام پر اور یزید کے خلاف بیعت لے رہا ہے، مجھے اس بات کا علم ہوا ہے، مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ وہ بیعت لے رہا ہے اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ اگر مجھے معلوم پڑے وہ آدمی کسی محلہ کے اندر ہے تو سب سے پہلے اس محلے کے ذمہ دار کو اس کے گھر کے اوپر سولی پہ چڑھاؤں گا میں۔ لہٰذا میرا اعلان یہ ہے، جو بھی خارجی یہاں وہاں سے اجنبی آ گیا ہے آپ کے کوفہ کے اندر، آج سے میں یہاں پر کوفہ کا حاکم ہوں، لہٰذا اسے نکال کر باہر کرے یا پھر میرے پاس لا کر کیا کرے، اسے حاضر کرے، ورنہ جس علاقے میں جس محلے کے اندر وہ آدمی پایا گیا، سب سے پہلے اس محلے کے رئیس، اس محلے کے آدمی کو سولی پہ چڑھاؤں گا، اور اس کے بعد میں جس گھر کے اندر پایا گیا ان تمام گھر والوں کو قتل کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اعلان سننا تھا مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ، جو کہ عقیل بن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے چچزاد بھائی تھے۔ یہ معاملہ سننے کے بعد مختار بن عبید کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ، آپ نام یاد رکھے، ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر منتقل ہو گئے، چھپتے چھپاتے پھرنے لگے، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا تاکہ اگر اب معلوم پڑا کہ اس علاقے کے اندر مسلم بن عقیل پائے گئے، سب سے پہلے اس علاقے کے ذمہ دار کو مارا جائے گا، پھر اس کے گھر والوں کو ماریں گے، اور جس گھر میں پائے گئے وہ خارجی حضرات یعنی جو باہر سے آئے ہیں پھر ان کو مارا جائے گا۔ اعلان سننا تھا، ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ نے مجھے کیا کر دیا، بڑے مصیبت میں ڈال دیا، میں کیا کروں گا، آپ میرے پاس آ گئے، انکار بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ میرے پاس رہیں۔ آپ غور کریں، عبید اللہ زیاد یہ اعلان کرنے کے بعد پورے کوفہ کے اندر ہلچل مچ گئی، لوگ ڈر رہے تھے، بڑا سخت انسان تھا ورنہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو عبید اللہ زیاد نے ایک اور چال چلی۔ چال کیا تھی کہ اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا، اس کا نام عقیل تھا، غلام کا نام، اس کے ہاتھ میں 3000 دینار دیا اور دے کر کہا کہ جا کے پہلے معلوم کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہے،
اپنے آپ کو یہ ثابت کرو کہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے حمص کے علاقے سے آیا ہوں اور یہ دینار میں لے کر آیا ہوں۔ مسلم بن عقیل کہاں پر تھے؟ ہانی بن عروہ کے گھر پہ تھے، اور ان کا غلام جو ہے اپنے آپ کو حمص کے علاقے کا کہہ کر یہ معلوم کرنے کے لیے ہاتھ میں اشرفیہ لیا اور تمام کوفے میں پھیلنے لگا کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہے، امام حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کہاں پر ہوتی ہے، مجھے وہاں پر پہنچائے، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ لوگ ڈرے سہمے ہوئے تھے، اگر نام ظاہر کریں گے عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوگا، پھر ان کے علاقے والوں کی پھر یہ نہیں ہوگی، یہ خیر نہیں ہوگی۔ تو آپ غور کریں، چند دنوں کے بعد جو ہے وہ آدمی جو بھیس بدل کر آیا تھا معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کا ہے، لوگوں نے ہانی بن عروہ کے گھر تک پہنچا دیا اور پہنچا کر کہا کہ مسلم بن عقیل جو ہے ان کے گھر میں رہا کرتے ہیں، لہٰذا آپ اندر جائیں، رازدانہ اعتبار سے ان کے ہاتھوں پہ آپ بیعت کر لیں۔ اب غور کریں، یہ عقیل جو غلام تھا ام ہانی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ کی جو تحریک چل رہی ہے یزید کے خلاف امام حسین کے لیے، میں اس کو شامل ہونا چاہتا ہوں، شامل ہونے کے لیے دینار لیجئے، اسے قبول کیجئے۔ اور ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل سے ملاقات کروا دیا۔ دیکھو یہ مسلم بن عقیل ہے، یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہے جو یہاں پر بیعت لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آدمی نے مسلم بن عقیل کو دیکھ لیا، ایڈریس معلوم کر لیا، چند دن ان کے پاس آیا گیا۔ ہانی بن عروہ نے اس آدمی کے ہاتھوں سے پیسے لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد یہ عقیل نامی جو آدمی غلام آیا تھا بھیس بدل کر، وہ عبید اللہ زیاد کے پاس جا کر کہا کہ اب پتہ لگ چکا ہے مسلم بن عقیل جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر ہے، جو وہاں پہ سب سے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ غور کریں، عبید اللہ زیاد نے گھر کھوج کے نکال لیا، پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھیج کر، تقریباً کئی لوگ تھے، بھیج کر ہانی بن عروہ کو طلب کیا، بلایا اسے اپنے گورنر ہاؤس کے اندر بلایا۔ حضرت عروہ آئے اور آ کر ان سے بات چیت ہوئی۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے بھائی آپ کے گھر کے اوپر رکے ہوئے ہیں، آپ انہیں میرے حوالے کر دیں۔ نے انکار کر دیا، میرے پاس تو نہیں آئے وہ لوگ، کہاں ہے میرے پاس نہیں آئے ہیں۔ کہا جھوٹ مت بولو، مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ کے پاس امام حسین کے بھائی آئے ہیں، آپ اسے کیا ہے مجھے میرے حوالے کر دے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس غلام کو سامنے کیا گیا، وہ غلام سامنے آیا۔ عبید اللہ زیاد نے کہا کہ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ اس غلام کو اس کے دربار میں دیکھنے کے بعد یہ عروہ بن ہانی جو ہے بڑے ہکے پکے رہ گئے۔ یہ آدمی تو بیعت کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا، پیسے دینے کے لیے آیا تھا، یزید کے خلاف یہ آیا تھا، آج اس کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ عبید اللہ زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا اس کو بھی نہیں پہچانتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو امام حسین کے بھائی جو مسلم بن عقیل میرے پاس موجود ہے، میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا یہ وہ کہاں پر ہے۔ یہاں پر وہ لوگ کیا ہے، ان کی غلطی یہاں پر سپڑ گئی، اٹک گئے۔ اس کے بعد ان کو کیا کیا گیا، قید کر لیا گیا، ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ بات معلوم پڑی کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں کتنے لوگوں نے بیعت کیا تھا؟ 40,000 کوفیوں نے بیعت کیا تھا نا۔ اب ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں کو جمع کیا، کہا کہ چلو چلتے ہیں عبید اللہ زیاد کے پاس اور جا کر اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور عروہ بن ہانی کو چھڑا کر لاتے ہیں۔ 40,000 میں سے کتنے لوگوں پہ جمع ہوئے؟ صرف 4,000 لوگ جمع ہوئے اور پورے گورنر ہاؤس کو گھیرا لے لیا، محاصرہ کر لیا اور یہ اپنی بات پیش کی کہ ہانی بن عروہ کو چھوڑو، ہانی بن عروہ کو چھوڑ دو۔ عبید اللہ زیاد نے کہا کہ اپنے پورے شہر کے بڑے بڑے رئیسوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ دیکھو مسلم بن عقیل پوری فوج لے کے ہمارے خلاف آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے علاقے والوں کو وہاں سے نکال دو، اپنے علاقے والوں کو وہاں سے آپ نکال دو۔ تمام روسا کو جمع کر کے کہا، وہ رئیس حضرات آئے، اپنے اپنے علاقے والوں کو بھیج دے، جاؤ گھر سے یہاں سے نکل جاؤ، ان کے خلاف مت آؤ۔ پیسوں کی لالچ دی اور بہت ساری چیزوں کو دینے کے بعد یہ کوفی
تلواریں لے کر گورنر ہاؤس کے پاس مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے، لیکن اپنے روسا کے کہنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اور بچوں کی مائیں آئیں، باپ آئے اپنے بچوں کو لے کے نکل گئے، بھائی آئے اپنے بچوں کو لے کے نکل گئے، آپ ان کے خلاف کیوں کر رہے ہیں، آپ نکل جائیں، یہ بہت سخت آدمی ہے۔ تو 4000 صبح میں کھڑے ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے، شام ہوتے ہوتے صرف 30 لوگ باقی رہ گئے۔ کتنے لوگ باقی رہ گئے؟ 30 لوگ باقی رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد یہ منظر دیکھ رہا تھا، سب لوگ چھٹ رہے گئے، اب بالکل ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ شام ہوتے ہوتے وہ 30 لوگ بھی نکل گئے، مسلم بن عقیل یہاں پر کیا ہو گئے؟ اکیلے ہو گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر تیاری کر رہے تھے نکلنے کے لیے، کہاں پر؟ کوفہ کو آنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو تیار کر رہے تھے، اپنے اہل بیت کو تیار کر کے وہاں سے نکل رہے تھے، اور یہاں پر مسلم بن عقیل اکیلے بے یار و مددگار کوفہ کی گلیوں میں پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ مجھے بچاؤ، مجھے اپنے پاس پناہ دو۔ ہر کوئی دروازہ بند کر دیتا، اگر ہم آپ کو اندر لیں گے عبید اللہ بن زیاد اس علاقے والوں کو مار دے گا۔ دیکھیے بلایا تھا ان لوگوں نے، کتنے لوگوں نے بیعت کیا تھا؟ 40,000۔ آج دروازہ بند کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابو کندہ، بنو کندہ کی ایک عورت نے دروازہ کھولا، مسلم بن عقیل ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اندر بلایا، پانی پیش کیا۔ جب اس عورت کو معلوم پڑا کہ مسلم بن عقیل ہے تو بازو والے گھر میں ان کو چھپا دیا۔ اس عورت کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر گئے، جا کے عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات پہنچائی۔ 70 لوگوں کو اس نے بھیجا، اس گھر کا محاصرہ کیا، گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں انہیں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اب میں تم کو قتل کر دوں گا، تم نے بغاوت کی ہے، اب میں تم کو مار دوں گا۔ کوئی آخری وصیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے۔ بازو یہاں پر عمر بن سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک آخری وصیت ہے، جو آپ کرنا ہے کر لے۔ پھر اس کے بعد عمر بن سعد ابن ابی وقاص کو لے کر یہ کونے میں الگ چلے گئے اور کہا کہ میری آخری وصیت یہ ہے، ایک خط لکھ کر آپ امام حسین کو پہنچا دینا کہ جہاں تک پہنچے گئے، جن جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں وہاں سے واپس چلے جائے، اس لیے کہ یہ کوفہ والے میں کیا کیے گئے؟ دغا بازی کیے گئے۔ پہلے 40,000 ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیعت کیا، آج مجھے اکیلے چھوڑ دیے گئے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے؟ وفاداری نہیں کی، غداری کی ہے، لہٰذا آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر عمر بن سعد نے خط لکھ کر امام حسین کے نام پر کہاں پر بھیجا؟ مکہ کی طرف روانہ کیا، اور یہاں سے امام حسین اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل رہے تھے۔ صحابہ کرام آ کے روک رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، اجلاء صحابہ کرام آ کے ان کو روک رہے تھے۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اتنے سارے خطوط میرے پاس آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ کرام، روکنے کے باوجود انہوں نے نہ روکا اور یہ آگے نکل گئے۔ آپ غور کریں، یہ مکہ سے کہاں پر نکل رہے تھے؟ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف نکل رہے تھے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ایک ہے ملک شام، ایک ہے عراق۔ عراق کے جو علاقے ہیں، کوفہ، بصرہ، کاظمین، ہے نا، یہ علاقے ہیں، ان علاقوں سے گزرتے ہوئے آپ کو کوفہ جانا پڑے گا۔ اسی میں قادسیہ ایک مقام ہے۔ جب امام حسین جو ہے وہاں سے نکل پڑے، کہاں پر؟ کوفہ کے لیے۔ جب بالکل قادسیہ کے مقام کے بالکل قریب آئے، عراق کے بالکل قریب ہو گئے، تو وہ قاصد ملا جو خط لے کر آیا تھا مسلم بن عقیل کا۔ اس نے خط پہنچایا، جب خط نکال کر پڑھا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کوفیوں نے کیا کیا ہے؟ غداری کی ہے، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا ڈھونگ رچا ہے، اور مجھے مروانے کے لیے انہوں نے گرفتار کروا دیا ہے۔ لہٰذا بھائی جان میری گزارش یہ ہے، آپ جہاں تک پہنچے ہیں آپ وہاں سے واپس نکل جائے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد مسلم بن عقیل کے بچے ان کے گروپ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہم اپنے باپ اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔
دیکھیے امام حسین نے یہاں سے واپس نکلنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بچے کہتے ہیں ہمارے باپ کو قتل کیا کوفہ والوں نے، جب تک ہم قصاص نہیں لیں گے آگے نہیں جائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ جب آپ کی ضد یہ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ کیا ہے شامل ہوں۔ یہ بالکل اور آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو کہ کوفے کا گورنر تھا، جو وہاں پر آ کر حاکم بنا ہوا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ امام حسین جو ہے عراق کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں اور کوفہ آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی فوج بھیجا، 1000 کی فوج تھی آگے، جس کے کمانڈر حر بن یزید ان کا گورنر تھا۔ آگے آنے کے بعد امام حسین سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ کے قریب نہ جائیں، یہ لوگ آپ سے کیا ہے دغا بازی کریں گے، آپ کے والد محترم کے خلاف دغا بازی کیے گئے۔ امام حسین کہتے ہیں، اور چونکہ ان کے پورے بچے وہاں پر مسلم بن عقیل کے بچے تھے، کہا کہ ہمیں قصاص لینا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ہمارے درمیان مت آئیے، آپ ہم کو آگے جانے دیں۔ تو ایک اور لشکر کہاں سے آ رہا تھا؟ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام حسین کو کوفہ سے روکنے کے لیے 1000 کا لشکر آگے بڑھا، ان کی بات نہ مانے، عمر بن سعد کا لشکر آیا اور آ کر ان کو روکا۔ یہ کتنے ہزار تھے؟ یہ لوگ 4000 لوگ تھے۔ تقریباً 5000 کے لوگوں نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آپ آگے نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، آپ جاؤ یہاں سے، آگے نکل جاؤ۔ امام حسین نے سوچ لیا کہ بھئی معاملہ بڑا خراب ہو رہا ہے، اب کوفہ جانا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ عمر بن سعد کہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ چلیں؟ آپ کوفہ چلیں، یا پھر آپ یہاں سے واپس نکل جائیں۔ تو آپ غور کریں، امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ کیا پیش کرتا ہوں؟ پہلی بات میرے سامنے یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھے یہاں سے واپس جانے دیں۔ کیا دیں؟ واپس جانے دیں، کیونکہ پہلا جو لشکر آیا تھا 1000 کا لشکر، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، یہ اور آگے بڑھ گئے۔ جب 4000 کا لشکر جب ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ چلیں اور عبید اللہ بن زیاد سے بات کریں۔ جب انہوں نے روکا، انہوں نے آنے کی دعوت دی، تو کہا کہ میرے پاس کیا ہے 2-3 باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ عمر بن سعد کے سامنے بات پیش کی۔ نمبر 1، مجھے یہاں سے واپس جانے دے۔ نمبر 2، یہ کہا کہ اگر کہیں جہاد ہو رہا ہے تو آپ مجھے وہاں پر جہاد میں بھیج دے۔ اور نمبر 3، اگر معاملہ یہی ہے کہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا ہے تو مجھے یہاں سے ملک شام جانے دے۔ کہاں جانے دے؟ یہاں سے ملک شام جانے دے، کیونکہ وہ آلریڈی کربلا کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے۔ کربلا سے ہوتے ہوئے آپ کو کوفہ آنا تھا، کربلا کے میدان میں یہ پورا لشکر وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ یہ لشکر کہاں سے آیا تھا؟ کوفہ سے آیا تھا، اور اس کے اندر یہ تمام کے تمام کوفی حضرات تھے جو ان کی یہاں پر پول کھلنے والی تھی۔ لڑائی کیوں ہوئی؟ اب یہاں پہ ہم کو سوچنا ہے۔ عمر بن سعد نے خط لکھا، کسے؟ عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط لکھا۔ امام حسین نے 3 باتوں کو پیش کیا، یا تو واپس جانے دے، دوسرا جہاد کے میدان میں کہیں بھیج دے، اور تیسرا یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دے، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے اس بات کی حامی بھری کہ آپ کہاں پہ چلے جائیں؟ ملک شام چلے جائیں، یزید کے پاس چلے جائیں، جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن اس 5000 کے گروپ میں یہ کوفی حضرات تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں پر جائیں۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان سے ملک شام یزید کے پاس جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ غور کریں کیا ہوتا؟ سب سے پہلے بات یہ پیش آتی کہ اے امام حسین، آپ کوفہ کیوں آ رہے تھے؟ انہوں کہتے کہ لو خط لو، پڑھ لو، اتنے خط آئے ہیں۔ تو یزید جو ہے سارے کوفہ والوں کو سزا دیتا، کوفے کو کیا کرتا؟ سزا دیتا، موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اور جن کے نام سے خط آیا وہ کوفیوں کے بڑے بڑے سردار تھے جو چاہ رہے تھے امام حسین کو یہاں پر بلا کر پھر سے مسلمانوں کے درمیان 2 گروپ بنا کر آپس میں لڑایا جائیں۔ ان کی سازش تھی،
اور بڑے بڑے کوفیوں کے نام پہ یہ خط تھے، اور وہ کوفی جو ہے یہ 5000 کی تعداد میں موجود تھے، نہیں چاہ رہے تھے کہ امام حسین کربلا سے آگے بڑھ کر کہاں پر جائے؟ یزید کے پاس جائے۔ اگر یزید کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ یزید کی خلافت سے، یزید کی حکومت سے آپ متفق بھی تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں جانے کے بعد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کروں گا، لیکن یہ 5000 کے لشکر کو جو یہاں پر اندر کوفی موجود تھے، ان کو ڈر لائق ہوا کہ اگر امام حسین یہاں سے بچ کے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اب غور کریں، یہ سب سے بڑا مدعا ہے۔ امام مسلم کو بلایا اور انہی کوفیوں نے دروازے بند کیے، بیعت کیا باضابطہ۔ عبید اللہ بن زیاد اس کے خلاف آیا، یہی دروازے بند کرنے والے کوفی۔ اور امام حسین جب کربلا کے میدان تک پہنچے اور عبید اللہ بن زیاد نے اس بات کو قبول کیا کہ آپ یزید کے پاس جائیں، اگر یہ یزید کے پاس جاتے تو ان کی پول کھل جاتی۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ یہ سارا لشکر آپس میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے امام حسین نے اپنے ہاتھ میں بچوں کو پکڑا ہوا تھا، انہی کوفیوں نے سب سے پہلے حملہ کیا۔ ایک تیر آیا اور آ کر سیدھا بچے کے اوپر لگا، اور باضابطہ یہ اہل بیت جو آئے تھے بڑے غمگین تھے مسلم بن عقیل کی موت کو لے کر۔ جب معاملہ آگے بڑھا، تیر لگا اور یہاں پر گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور 5000 کہاں پر؟ یہ 72 حضرات کہاں پر؟ 72 کا ایک قافلہ تھا اور 5000 مقابلے میں تھے۔ باضابطہ یہاں پر جنگ ہوئی، اور کئی ان کے بچے، ان کے بھائی سب کے سب شہید کر دیے گئے، لیکن امام حسین جو ہے ان کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ وہ پورے میدان میں یہاں وہاں پھر رہے تھے، اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کو شہید کیا گیا، کبھی ان کو شہید کیا گیا، بچوں کو اٹھا رہے تھے، سب خاموش تھے۔ امام حسین کو پر کون حملہ کرے گا؟ یہ جنت کسے کیا ہے؟ سردار، جنت سردار ہے، یہ کون حملہ کرے گا؟ اس کے اندر ان کوفے میں ایک لعین آدمی تھا جس کا نام آتا ہے ذل جوشن۔ کیا نام تھا؟ ابن ذل جوشن۔ اس آدمی نے کہا، اے ناکارو کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کو پکڑو اور گھیر لو، انہیں ختم کر دو، انہیں بھی معاملہ یہی کہیں دب جائے گا۔ اگر امام حسین زندہ یہاں سے نکل جائے، یزید تک پہنچ جائے، پھر ہماری خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس خیمے کے اندر وہ خطوط موجود تھے کوفہ والوں کے، سب سے پہلے وہ خطوں کو جلا دیا گیا، ثبوت کو سب سے پہلے مٹا دیا گیا، اس کے بعد حملہ کیا گیا۔ پھر چند لوگ آئے، گھیرا لیے، اور امام حسین نے وہاں پر زبردست جنگ کی۔ جو جنگ کے بڑے ماہر تھے امام حسین، کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن کیا کر سکتے مقابلے میں 5000 لوگ کیا مقابلہ کر سکتے؟ پھر اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ اور ایک ملعون اور آگے بڑھا جس کا نام مالک بن سنان نقائی تھا، وہ آگے بڑھ کر گردن پکڑا اور گردن کو تن سے جدا کر دیا، کاٹ کے باہر نکال دیا۔ امام حسین کو یہاں پر قتل کرنے والے کون تھے؟ یہ کوفی حضرات جو اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں، یہی لوگوں نے قتل کیا۔ اب غور کرے، یہ پوری تاریخ کی سچے واقعات ہے۔ یہاں پر یزید کا ہاتھ کہاں پر تھا؟ امام حسین کو کس نے بلایا تھا؟ اب غور کریں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے یزید فلاں ہے، کبابی تھا، شرابی تھا، فلاں تھا، اور یزید سے بڑھ کر امیر معاویہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ان کے عقائد اتنے برے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، جیسے دو گروہ کر جنگ جمل میں، دو گروہ کر کے جنگ صفین میں، علی ابن ابی طالب اور امیر معاویہ کے درمیان صفین میں، اور امی عائشہ اور علی کے درمیان جیسے دو گروہ کر کے لڑا رہے تھے۔ یہی سوچا کہ امام حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، پھر ان کا ساتھ دے کر مسلمان کیا کریں گے؟ آپس میں لڑوائیں گے۔ جب ان کی پول کھل رہی تھی اور یہ آگے بڑھ رہے تھے، کہا کہ ثبوت کو بھی مٹایا جائے اور امام حسین کو بھی شہید کر دیا جائے۔ کربلا کے میدان میں ان کو شہید کیا گیا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، تاریخ کی باتوں میں بہت ساری بری تاریخ لکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ غلط پھیلا دیا گیا ہے۔
لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یزید کو لے کر ایک بات آپ جان لیں، یزید کیسا تھا، کیسے تھے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یزید اگر شرابی تھا، کبابی تھا، فلاں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نیک تھا، وہ جو بھی تھا اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنی خبر میں جواب دے گا۔ شرابی تھا، کبابی تھا تو بھی اپنی خبر میں جواب دے گا، اچھا تھا تو بھی اپنی خبر میں جواب دے گا۔ اگر اس کا تعلق قتل حسین سے ہے، جیسے شیعہ حضرات نے لکھا ہے، یہ بات تاریخ لکھا ہے، قتل کرنے والے کون تھے؟ یہ شیعہ حضرات، اور تاریخ لکھنے والے بھی شیعہ تھے۔ انہوں نے جرم کیا اور لا کر یزید کے سر کے اوپر یہ ٹھکرا پھوڑ دیا ہے کہ یہ ذمہ دار اس کا یہ تھا۔ تو اسی لیے ہمارا موقف کیا ہے کہ جو تاریخی واقعات ہے، جو بیان کی گئی ہے، اگر حقیقت پہ ہم کو مل رہی ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ سچ ہے۔ اور یزید ابن معاویہ کا جو تعلق ہے قتل حسین سے وہ نہیں تھا، جو کہ صحیح تاریخی روایتوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اور قتل کرنے میں سازش عمر بن خطاب سے لے کر امام حسین تک یہ کوفیوں کی اور یہ یہودیوں کی سازش تھی، جنہوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے درمیان داخل ہو کر رہے تھے۔ اور ان کے بڑے عجیب و غریب عقائد، ان کے 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں ان کے؟ 12 امام ہیں، شیعوں کے 12 امام، اور 12 امام آ گئے۔ آخری امام بھی کیا ہے 4 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، ایک غار کے اندر موجود ہے۔ جب وہ آئیں گے نعوذ باللہ، کون؟ آخری امام دوبارہ آئیں گے دنیا کے اندر، کتنے برے ان کے عقائد، سارے صحابہ اکرام کافر۔ اور جب وہ امام آئیں گے سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کی خبر سے ان کی لاشوں کو نکالیں گے، سولی پر چڑھائیں گے، ان کے عقائد ہے۔ اور برے برے عقائد انہوں نے کیا کر دیا؟ مسلمانوں میں ڈال دیا۔ آج مسلمان جب بھی کربلا کا واقعہ، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ، آج ہمارے مسلمان جو ہے شیعوں کے ساتھ ناچتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں، یزید لعنتی کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان کہنے والے اپنے آپ کے اندر یہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے اوپر گالی گلوچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کل حال جتنی باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی، ہمارا موقف یہی ہے کہ جو باتیں صحیح ہیں ہم اسے مانتے ہیں، جو باتیں غلط ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ امام حسین کو جو قتل کیا گیا ہے، ہمیں اس بات کا غم ہے اور قیامت تک ہونا چاہیے۔ لیکن ان سے بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے ہیں، ہمیں ان کا بھی غم ہونا چاہیے۔ اور غم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مہینہ آتے ہی ناچے گائیں اور دودھ تقسیم کریں، ان کے علم نکالے، انگار میں ناچے، یہ سب طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔